تو زکات 6 مال پر فرض ہے، 6 چیزوں پر فرض ہے۔ کتنی چیزوں پر فرض ہے؟ 6۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی یعنی پیسہ، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 جانور، اور نمبر 6 زراعت یعنی فصل۔ اب چونکہ ہم شہر کے اندر رہتے ہیں تو یہ جانور اور فصل کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم 4 چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب کون سے سونے پر زکات ہے؟ بیوی کے زیور پر زکات ہے، بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیا تھا اس سونے پر زکات ہے، یا انویسٹمنٹ کے لیے بسکٹ یا گولڈ لے کر رکھا ہے اینٹ کی شکل میں اس پہ زکات ہے؟ کس پر زکات ہے؟ تو سونا اور چاندی چاہے بیوی کے پہننے کے لیے ہے، بیٹی کے شادی کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، سونا یا چاندی کسی بھی شکل میں ہے اس پہ زکات فرض ہے۔ مگر یہاں سونے کا میں مسئلہ آپ کو عرض کروں، سونے کا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر سونا بیوی کی ملک میں، سونا بیوی کی ملک میں، شوہر کے ملک میں نہیں ہے، یعنی شوہر اس کا مالک نہیں ہے، تو اب وہ سونا شوہر کے نصاب میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ عورتیں جب شادیوں کراتی ہے نا تو اپنے مائکے سے کچھ زیور لے کر آتی ہے، جس زیور کی مالک وہ خود ہوتی ہے، شوہر اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، تو اب اس کے زکات کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے۔ اچھا، اب باپ نے اپنی بیٹی کے لیے شادی کے لیے زیور بنایا یا ماں نے بنا، اب کسی کا باپ نہیں ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب مائی بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، مائی کام کرتی ہے، تو چاہے ماں نے بنایا چاہے باپ نے بنایا، بیٹی کی شادی کے لیے جو زیور بنایا، اگر بیٹی کو ملک کر دیا کہ بیٹی یہ تیرا ہے، تیرے لیے بنا ہے، اس کی مالک تو ہے، تو اب اس کی زکات بنانے والے پر نہیں ہے، یعنی ماں پر بھی نہیں اور باپ پر بھی نہیں ہے۔ اور بیٹی اگر نابالغ ہے تو اس کی زکات بیٹی پر بھی نہیں ہے، اور اگر بیٹی بالغ ہو گئی اور مالک بنا دیا تو اب بیٹی پر زکات ہے، اگر وہ زکات نہیں دے گی تو گناہگار ہوگی۔ اچھا، اب یہ تو بیٹی کے علاوہ کئی لوگ جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے بچوں کے لیے، یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کچھ انویسٹمنٹ رکھتے ہیں یا کچھ ان کے نام سے فکس ڈپوزٹ رکھتے ہیں یا کچھ اماؤنٹ جمع کرتے کہ بھائی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، یہ بچے کے ایجوکیشن کے لیے، بچے کی پڑھائی کے لیے۔ تو اب اگر وہ مال جو ہم نے نکالا بچے کے ایجوکیشن کے لیے، پڑھائی کے لیے، اس کے فیوچر کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے جس غرض سے بھی نکالا، تو اس مال میں بھی یہی حکم لگے گا، یہی دیکھا جائے گا کہ اس مال کا مالک کون ہے۔ اگر اس مال کا مالک والد ہے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ مال کی زکات نکالنی ہوگی۔ اگر وہ نصاب کو نہیں پہنچتا مگر والد ہی اس کا مالک ہے اور والد کے پاس دوسرا مال بھی ہے، تو اب یہ دونوں مال کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کو نصاب دیکھا جائے گا۔ اور اگر وہ مال کا مالک بچے کو بنا دیا اور بچہ بالغ ہے، بیٹا بالغ ہے، اور وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو بیٹا اس کی زکات نکالے گا۔ تو سونا اور چاندی کی بات ہو گئی، اور کرنسی بھی یعنی ایک طرح سے اس میں آ گئی کہ کرنسی اور سونا چاندی چاہے جو مالک ہوگا اور وہ نصاب کو پہنچے گا تو اس پہ زکات ہوگی۔ اب بات آتی ہے مال تجارت کی۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا، اس پر سال گزرنے پر زکات ہے، سال گزرنے پر زکات ہے۔ یہ سونا چاندی اور کرنسی پر بھی سال گزرنے کے بعد زکات ہے۔ اب سال کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کروں گا۔ تو جو مال بیچنے کی غرض سے خریدا گیا وہ مال تجارت ہے۔ اب جیسے موبائل فون، یہ ہم نے استعمال کے لیے لیا، اس پر زکات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی موبائل فون کی دکان کھولتا ہے تو اب وہ جو موبائل خریدتا ہے، 50 موبائل، 20 موبائل، 25 موبائل، جتنے بھی موبائل اس کے ڈسپلے میں لگے، وہ سارے موبائل بیچنے کے لیے اس نے خریدے، تو وہ سارے موبائل کی قیمت پر زکات لگے گی جو مال بیچنے کے لیے خریدا گیا۔ میں نے جمعہ کے دن بھی بتاتا، مثال کے طور پر کوئی عطر فروش ہے، عطر کا کاروبار کرتا ہے، عطر بیچتا ہے، تو عطر کے بیچنے میں 2 طرح کی شیشیاں یعنی بوتل ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ڈسپلے لگایا جاتا ہے، اس کو بیچنا نہیں ہوتا ہے، اس میں خالی اسٹوریج ہوتا ہے
स्टोरेज होता है कस्टमर को दिखाने के लिए होता है कि ये फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस है। वो बोतलें जो होती है ना वो बेची नहीं जाती। और एक वो शीशी होती है जिसमें वो इत्र जो ना रिफिल करता है, इत्र भरता है, फिर कस्टमर को बेचता है। तो जो बोतल, जो शीशी बेचने के लिए नहीं है, उस पे वो माले तिजारत नहीं है, उस पे ज़कात नहीं है। मगर जो शीशी बेच रहा है वो रिफिल करके, उस पे ज़कात है, क्योंकि वो माले तिजारत है। अच्छा, अब जो इत्र उसकी दुकान के अंदर है बेचने के लिए, वो माले तिजारत है, उस पे ज़कात उसको देनी होगी। इसी तरह मशीनरी होती है, एक मशीन 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख की मशीन आती है। और वो मशीन या तो कपड़े कटिंग करने के लिए होती है, या लोहा कटिंग करने के लिए होती है, या और कोई काम के लिए वो मशीन का इस्तेमाल होता है। कोई ना कोई प्रोडक्शन यानी बनता है, उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है। तो उस मशीन पर ज़कात नहीं है, उस मशीन पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो बेचने के लिए मशीन नहीं खरीदा उसने। अगर कोई मशीन बेचने का कारोबार करता है, जैसे सिलाई मशीन है या और कोई, उसकी दुकान में मशीनें बहुत सारी और वो बेचने के लिए खरीदा है, तो अब उस पर ज़कात फर्ज होगी। अब आगे बढ़े, माले तिजारत का क्लियर हुआ कि कुछ सवाल माले तिजारत में क्लियर हो गया? ठीक है इंशाअल्लाह ताला।